السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله، والهجرة تهدم ما كان قبلها، والحج يهدم ما كان قبله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سیرت طیبہ کا ایک سلسلہ یہاں پر چلتا ہوا آ رہا ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 6 ہجری میں جب آپ عمرے کے ارادے سے آئے تو قریش نے آپ کو روک دیا اور وہاں ایک صلح ہوئی تھی کہ اگلے سال آپ عمرہ کریں گے،
تو اگلا سال سن 7 ہجری میں آپ شرائط کے مطابق عمرے کے لیے تشریف لائے اور آپ نے اپنا وہ کام عمرہ والا فریضہ انجام دیا اور خیر و عافیت کے ساتھ آپ وہاں سے باہر نکلے، اور اسی سفر میں آپ کا ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح بھی ہوا اور آپ مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ یہ سن 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس موقع پر قریش کے جتنے لوگ مکہ مکرمہ کے اندر تھے ان میں سے بہت سارے لوگوں کی عجیب حالات اور کیفیات تھی کہ یہ مسلمان مکے میں داخل ہو رہے ہیں، ان کو دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے تھے، پسند نہیں کر سکتے تھے، ان کا مکے میں آنا ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا، اس لیے بہت سارے لوگ مکہ چھوڑ کر باہر چلے گئے تھے کہ 3 دن تک یہ لوگ مکے میں رہیں گے، اس وقت تک ہم یہاں نہیں رہیں گے، کیونکہ ان کے وہ اعمال، ان کی وہ عبادت، ان لوگوں کا حرم کے اندر رہنا یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو ایسے جو کٹر وادی جو لوگ تھے یہ سب مکے سے باہر پہاڑوں پر چلے گئے یا جنگلوں میں چلے گئے، بیابانوں میں چلے گئے یا سفر میں چلے گئے۔ کچھ لوگ وہیں سے گھروں کے اندر بند رہ کر یا پہاڑ کی چوٹیوں پر سے نظارے دیکھنے لگے کہ دیکھیں یہ لوگ مدینہ منورہ جا کر کیا تبدیلی ان کے اندر آئی ہے، یہ کیسی عبادت کرتے ہیں اور ان کا چال ڈھال کیا، ان کا ہاؤ بھاؤ کیا، ان کی طبیعتیں کیسی ہیں، کیونکہ یہ افواہ اڑی تھی کہ مدینہ جانے کے بعد وہاں کی آب و ہوا ان لوگوں کو راس نہیں آئی، ان لوگوں کو پسند نہیں آئی، ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، اس لیے مکے کے لوگ وہاں جا کر کمزور پڑ گئے، بیمار ہو گئے۔ تو واقعی یہ بات صحیح ہے یا غلط دیکھنے کے لیے کچھ لوگ رک گئے یا کچھ لوگ اپنے گھروں میں بند رہ گئے، نہ ان کو دیکھا نہ کہیں چلے گئے بلکہ اندر بند رہے کہ ہمیں ان سے کیا لینا دینا۔ بہرحال یہ مختلف قسم کے لوگ تھے۔ جب آپ 3 دن کے بعد واپس ہوئے، مدینہ منورہ چلے گئے، تشریف لے آئے، تو اب یہاں جو لوگ باقی تھے ان میں کی کچھ لوگوں کی کیفیات بدلنے لگی۔ پہلے بھی ان کا تذکرہ آ گیا ہے، یہاں پھر کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ اس عمرۃ القضاء کے بعد میں ایک بڑی شخصیت حضرت خالد بن الولید، جن کو سیف من سیوف اللہ کا لقب ملا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں، یہ ایسے عظیم المرتبت ایک سپہ سالار، فن سپہ سالاری کے ماہر اور میدان جنگ کے بہت زیادہ آزمردہ، بہت زیادہ تجربے کار، جن کی صلاحیتوں کا لوہا دنیا نے مانا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اندر بھی ان کی بڑی قدر تھی، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بڑی قدر تھی۔ آپ نے کچھ صحابہ کرام کو خاص طور سے طلب فرمایا، کچھ صحابہ کرام کو آپ نے خاص کر اللہ سے مانگ کر لیا۔ یہ الگ الگ باتیں تھیں، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے نام لے کر مانگا تھا کہ اے اللہ یہ بندہ مجھے دے دے، اسے ہدایت عطا فرما دے۔ تو بہرحال ان کی تذکرے گزرے ہیں۔ اب ایک شخصیت ایسی ہی تھی، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے چل کر جب سے یہ ان کا چاپٹر بدلتا ہے، اب تک کی زندگی الگ تھی، دشمنی والی۔ بدر میں تو آئے نہیں تھے، احد میں آئے تھے، خندق میں آئے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے، تو اب تک کی ایک الگ زندگی تھی کہ دشمنی پر تلے ہوئے تھے، لیکن ایسی دشمنی نہیں تھی جیسے ان کے والد کے اندر اور دوسرے کفار مکہ کے اندر جیسی دشمنی ہوتی ہے، نفرت، عداوت اور اندھی نفرت اور اندھی محبت جو ہوتی، عداوت جو ہوتی ہے، ایسی نہیں تھی ان کے اندر، بلکہ یہ سمجھداری کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ فیصلے لیا کرتے تھے۔ اسی لیے ان کا تذکرہ پھر سے ایک مرتبہ کرنے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ کتابوں میں ملتا ہے کہ اس عمرے کے بعد میں ان کا واقعہ پیش آیا تھا۔ جب یہ عمرے سے فارغ ہو کر حضرات صحابہ کرام روانہ ہو گئے، تمام لوگ مکے کے اندر جو چلے گئے تھے باہر واپس اندر آئے،
تو اب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں کچھ تبدیلیاں آنے لگیں۔ ویسے تو پہلے ہی سے ان کے دل دماغ پر بار بار کئی مرتبہ چوٹ لگی تھی، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو رہے تھے کہ آخر ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہمارے جو مقابلے پر ہیں، جن کے مقابلے پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، ان کی کیا حالت ہے۔ وہ بہت مرتبہ غور کرتے، فکر کرتے، سوچتے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں تو میں نہیں تھا، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ ہمارے 1000 لوگوں کی جماعت تھی اور مسلمانوں کی صرف 300 کچھ 13 افراد یا کچھ کم و بیش، اور وہ بے سر و سامانی کی حالت میں، ان کے پاس کچھ لڑنے کے ہتھیار نہیں، اور ہمارے پاس تو پوری تیاری، اور ہمارے پاس مضبوط جگہ، زمین، پانی کے کنویں، لڑائی کے لیے سازگار میدان اور ماحول ہمارے ہاتھ میں، اور ادھر نشیبی جگہ، پانی کی ڈھلان اس طرف، اور ریتیلی جگہ، پانی کے چشمے نہیں، بے سر و سامانی، مجمع اتنا کم، 313 افراد لگ بھگ۔ تو ایک چھوٹا سا مجمع 1000 پر غالب آیا، ہمارے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 آدمی قید ہو گئے۔ تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے، کیونکہ ایک میدان جنگ کا جو آدمی ہوگا، ایک کمانڈر جو آدمی ہو سکتا ہے، جو سپہ سالار ہو سکتا ہے، وہ یہ سوچنے پر مجبور کہ یہ کیسے ہوگا، کیا یہ دنیا کے اسباب کے اعتبار سے ممکن ہے؟ سب کچھ ادھر ہے اور ادھر کچھ نہیں ہے، اور بعد میں رزلٹ ملتا ہے کہ یہ ونر ہے اور یہ لوزر، یہ ہار گئے اور یہ جیت گئے۔ تو یہ پہلا دھچکا تھا جو ان کے دل میں لگا، اور وہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ خدا کی قسم، اللہ کی طاقت ان کی طرف ہے، ان کی مدد ہو رہی ہے غیب سے، تبھی تو یہ کامیاب ہو رہے ہیں، ورنہ تو ایسی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد احد کے میدان میں یہ خود تشریف لائے اور دشمنوں کے ساتھ میں تھے۔ انہوں نے بڑی پلاننگ کی اور کہا کہ وہ جو جبل رومات ہے، جہاں پر تیر انداز کھڑے کیے گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، پہلے تو ان کو معلوم نہیں تھا کہ کیا پلاننگ ہوگی، کیا اسٹریٹجی ہوگی لڑائی کی۔ تو احد کے میدان میں انہوں نے خود کہا کہ مجھے کچھ دستے دے دیے جائیں، کچھ لڑنے والے ایک جماعت میرے حوالے کر دی جائے، وقت ضرورت میں حملہ کر دوں گا۔ تو اس پہاڑ کے پیچھے سے آنے کی پلاننگ ان کی تھی، مگر ان سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کر دیا کہ یہاں سے کسی حال میں تمہیں نہیں ہٹنا ہے، چاہے ہمارا کچھ بھی ہو جائے، جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہ ہٹنا۔ تو خالد ابن ولید کہتے ہیں جب میں نے وہ دیکھا تو حیران ہو گیا کہ اس نبی کو، یہ جو محمد بن عبداللہ ہیں، انہوں نے کسی میدان میں حصہ نہیں لیا، کبھی یہ لڑنا جانتے ہی نہیں، اتنی بہترین پلاننگ انہیں سکھایا کس نے کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں، ہم سے پہلے ڈیفنس اور دفاع کا اتنا بہترین نظام بنایا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کو سبق مل رہا ہے، اللہ نے ان کو یہ چیز سکھایا ہے۔ تو یہ دوسرا دھچکا تھا جو ان کے دل میں لگا کہ یقیناً اللہ کی غیبی قوت اور طاقت اور مدد ان کی طرف ہے۔ پھر اس کے بعد خندق کے اندر آئے تھے، غزوہ خندق میں 10,000 کا مجمع، احزاب، تمام جماعتیں اکٹھا کر کے تمام قبیلوں کو لے کر آئے تھے، سب کے سب ایک بارگی مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنا چاہتے تھے۔ 10,000 کا جم غفیر، اتنا بڑا مجمع کسی لڑائی میں نہیں تھا، لیکن کیا مجال کہ مدینے کے اندر کسی کو گھسنے کا موقع ملا۔ وہ آ رہے ہیں بڑے تم تراخ کے ساتھ، اتراتے ہوئے، بڑے گھمنڈ کے ساتھ، گاجے باجے اور طبلوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کے بارڈر پر آنے سے پہلے کیا دیکھتے ہیں کہ مدینے کے چاروں طرف خندق کھود دی گئی۔ ایسی بہترین پلاننگ کہ ان اطراف و اکناف کے علاقوں میں ایسا کبھی دیکھا نہیں گیا، کبھی سنا نہیں گیا تھا کہ اپنے شہروں کی حفاظت خندق کھود کے بھی کی جا سکتی ہے۔ اتنی گہری اور اتنی چوڑی اور اتنی لمبی کہ چاروں طرف مدینہ منورہ کے جن علاقوں میں پہاڑ تھے، اس کے علاوہ جو حصہ بچا ہوا تھا میدان کا، سارے میدانی علاقے میں خندق کی کھدائی ہو گئی۔
لیکن سوچنے پر حیران کہ ہم تو سوچے تھے سارے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالیں گے، مگر کسی کا ہم نے کچھ نقصان نہیں کیا، بلکہ ناکام و نامراد، خائب و خاسر ہو کر واپس لوٹنا پڑا۔ تمام لوگ بددل ہو کر جو عزائم لے کر آئے تھے اس میں کا 1% حصہ بھی پورا نہ ہوا، ناکام جو واپس لوٹے۔ یہ تیسرا دھچکا تھا جو ان کے دل میں لگا، اور کہتے ہیں میں سمجھنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر جب آپ عمرہ کرنے کے لیے آئے تو مکے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا رہے ہیں۔ وہ صحابہ، وہ نبی جو ڈر کے مارے مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے، اپنی جانیں بچا کر رات کے اندھیروں میں نکل کر تنہا تنہا ایک ایک دو دو آدمی ادھر سے نکل کر جو گئے تھے، جو ان دشمنوں سے خوف کھا رہے تھے، اپنی جان بچانے کے لیے بیوی بچے اہل و عیال مال و متاع سب چھوڑ کر فقیر بن کر نکل کر چلے گئے تھے، چند سالوں کے بعد اسی مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اتنے اعتماد کے ساتھ، اتنے وثوق کے ساتھ کہ ہم مکہ جائیں گے، عمرہ کر کے آئیں گے۔ اب ان کو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، ارے مکہ جائیں گے تو کہیں مقابلہ نہ ہو جائے، لڑائی نہ ہو جائے، اس کے لیے بھی تیار ہو کر آئے ہیں۔ اور قریش کے لوگ بجائے مقابلہ اور بجائے لڑنے کے صلح کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، گویا کہ ان کی طاقت کو ماننے پر مجبور ہو گئے کہ آپ بھی کچھ ہیں، کچھ نہیں بہت کچھ ہیں، اب سے ہم آپ سے لڑائی نہیں کریں گے، 10 سال تک ہمارے تمہارے درمیان لڑائی بند ہوگی، اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آ جانا، ہمارا کوئی تمہاری طرف آ جائے تو واپس کر دینا، تمہارا آئے تو ہم نہیں واپس کریں گے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو کسی بزدل کی طرف سے کی جاتی ہیں۔ ایک بزدل آدمی، ڈرپوک آدمی ہی ایسی شرائط رکھ سکتا ہے، اور ایک ہمت والا بہادر آدمی جو ہوگا وہ ہر شرط مانتا چلا جائے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر شرط مان رہے ہیں، اور صحابہ دل ملاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کہ ہم دب رہے ہیں، ہم دب رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دبنا نہیں ہے، یہ فتح ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے تمہیں کامیابی عطا فرما دی، فتح مبین عطا فرما دی۔ کیونکہ سوچو تو صحیح، وہ قریش جو تمہارا کبھی بھی تم کو نظر میں نہیں لاتے تھے، کبھی تمہاری حیثیت وہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ تم بھی کچھ ہو، لیکن آج یہ مقام تمہیں ملا کہ وہ تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو کیا اتنی ان کی پستی، اتنی ان کی ذلت یہ تمہاری فتح نہیں ہے، یہ تمہاری کامیابی نہیں ہے کہ تم سمجھو تو صحیح کہ وہ شرائط چاہے کچھ بھی رکھیں لیکن شرط رکھنے کے قابل تو سمجھیں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ تمام وہ باتیں تھیں جو میرے جیسے آدمی کو سوچنے پر مجبور کر رہی تھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور حقیقت میں وہ جماعت کیسی ہے۔ یہ آدمی جب اندھا ہو کر نہیں، بلائنڈلی نہ کسی سے محبت کرے نہ کسی سے نفرت کرے۔ حضرات صحابہ کرام کی یہی ادا تھی، جب تک کفار تھے یہ صحابہ کرام کفر میں تھے، اس وقت تک اندھی نفرت اور محبت میں عداوت کا شکار تھے کہ دشمنی باپ دادا کا طریقہ ہے اور ہم اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نفرت کر رہے ہیں، وہ عداوت کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں۔ لیکن جب بات سمجھ میں آ گئی، سمجھنے کے بعد جو محبت کی، اب جو کایا ان کی پلٹی ہے، سمجھ بوجھ کے بعد جو فیصلہ لیا ہے، اب اس کے بعد ان صحابہ کے اندر کوئی تبدیلی دوبارہ آئی ہو ایسا دیکھنے اور سننے میں نہیں آیا۔ جب سمجھ بوجھ کے ساتھ علی وجہ البصیرت جس کو کہا جاتا ہے کہ آدمی سمجھے، غور و فکر کرے، اندھی محبت نہ کرے، اندھی نفرت نہ کرے، بلکہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ جب تدبر کیا، غور و فکر کیا، عقل
کا استعمال کیا تو یہ کفار مکہ، یہ کفار قریش جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جب مژدہ ان کو ملا اور یہ بشارت ان کو ملی، اب ان کی زندگی کی حالت ایسی بنی کہ بعد میں بڑے سے بڑے حالات آئے، بڑے سے بڑے آفر ان کے سامنے آئے، بڑے سے بڑے پیشکش ان کے سامنے رکھے گئے۔ کہیں سے عیسائی بادشاہوں نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی کو آفر پیش کیا کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں اپنا وزیر خاص بنا لیں گے، اپنا مشیر خاص بنا لیں گے، بڑا عہدہ اور مرتبہ تمہیں ہماری سلطنت میں دیا جائے گا۔ تو بادشاہ کا خط پھاڑ کر تنور میں پھینکتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر رونے لگ جاتے ہیں کہ میری حالت ایسی ہو گئی کہ کفار اب مجھ میں طمع کرنے لگے، آپ خدا را اللہ سے دعا کیجئے ہماری مغفرت ہو جائے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جب یہ حال بنا، غور و فکر کرنے کے بعد جب محبت کے راستے پر آئے تو پھر بڑی سے بڑی حالات کا بھی مقابلہ کیا اور بڑی سے بڑی دنیا کی نعمتوں کو اپنی جوتوں کی ٹھوکروں پر رکھا۔ تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے تو ان کو تلاش کروایا کہ خالد کہاں ہیں، لوگوں سے پوچھا، اور خاص کر صحابہ کرام میں ان کے ایک بھائی بھی تھے جو ان سے پہلے ایمان میں داخل ہو گئے تھے، ولید ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ولید ابن مغیرہ ابن شعبہ جو ان کا نسب ہے، ان سے پوچھا کہ ولید تمہارے بھائی خالد نظر نہیں آتے، کہاں ہیں؟ کہا میں بھی دیکھ رہا ہوں، تلاش کر رہا ہوں، نظر نہیں آتے۔ خالد ابن ولید مکے سے باہر چلے گئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خالد جیسا آدمی اسلام سے محروم ہے، اتنے بڑے خیر سے بچھڑا ہوا ہے، یہ بات حیرت کی ہے، تعجب کی ہے کہ خالد ابن ولید جیسے آدمی کو ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اب تک اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے تھی، اسے چاہیے تھا کہ وہ ہمارے پاس آ جاتا، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں ان صلاحیتوں کا ہم دین کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ اللہ کے دین کے فروغ کے لیے کام میں لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان صلاحیتوں کے بدلے میں، ان کی قربانیوں کے بدلے میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو بہترین اجر عطا فرماتا۔ یہ توصیفی کلمات، یہ تعریفی کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید کے بارے میں فرمایا۔ تو ان کے بھائی کو بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی باتیں فرما رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً خط لکھا کہ بھائی خالد تم جہاں کہیں بھی ہو، جب میرا خط ملے تو تم تھوڑا غور کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں ایسے فرمایا ہے کہ تم جیسا آدمی اتنے بڑے خیر سے آج تک محروم ہے، تعجب ہوتا ہے، تمہیں جلدی کرنا چاہیے اور تمہیں ہمارے پاس آنا چاہیے، اگر تم آ جاؤ تو تمہاری صلاحیتوں کی قدر کی جائے گی اور تمہارا استعمال دین اسلام کے فروغ کے لیے کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری شان میں فرمائے۔ اب خط لکھ کر جو رشتہ دار مکے میں تھے ان کے حوالے کیا کہ خالد جب آئے تو دے دینا، واپس چلے گئے۔ جب خالد ابن ولید آئے، خط ملا تو پڑھنے کے بعد اتنی خوشی ہوئی کہ جو پہلے ہی سے اندر چنگاریاں لگی ہوئی تھیں، اب وہ چنگاریاں آگ کا شعلہ بننے میں دیر نہیں لگی، اب وہ ایمان، وہ محبت ایک دم سے بھڑکنے لگی کہ اب تک تو بس میں سوچ رہا تھا، اب تک تو بس خیالات، سوچ و بچار میں تھا، اب یہ بات حقیقت میں اور یقین میں تبدیل ہونے لگیں، تو فوراً اب دل کی کایا پلٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آنے کی تمنا اور ہجرت کرنے کی خواہش، مکہ چھوڑنے اور مدینہ آ جانے، دشمنی کو محبت میں بدلنے، اور اب تک کی جو مقابلے تھے اب وہ دین اسلام کی خدمت کے حوالے کرنے کا جب ارادہ ہوا،
دل کی حالت دنیا بدلنے لگی تو فوراً تیاری شروع کر دی، نکلنے کے لیے تیار ہوئے۔ فوراً سوچا کہ جاتے جاتے عقل مندی کی بات یہ ہے کہ اپنے جو کچھ فرینڈس ہیں، دوست احباب ہیں، دوستی کا کچھ حق ادا کیا جائے۔ بہترین دیکھیں ان کی چالاکی، عقل مندی، ہوشیاری، ان کی تعریف چپکے نہیں کی گئی۔ جو حضرات صحابہ کرام نے ہجرت کیا، جس کو جیسے موقع ملا وہ ہجرت کرتے تھے، ہر ایک کی الگ الگ حالت تھی۔ ان کی ہجرت کا وقت جب آیا، ارادہ ہوا تو یہ نہیں سوچا کہ اکیلا چلا جاؤں، فوراً اپنے کچھ دوستوں کے بارے میں سوچا کہ میرے قریبی دوست میرے ساتھ، میرے شانہ بشانہ، جیسی میری صلاحیت ویسی ہی کچھ صلاحیتیں اور بھی قریش کے نوجوانوں کے اندر ہیں، جن کے نام آپ سنو گے آگے چل کر انشاءاللہ۔ ان میں سے یہ وہ نوجوان ہیں، یہ وہ بہادر لڑکے ہیں، اور یہ وہ قریش کے نونہال ہیں، اور یہ قریش کے جگر پارے ہیں، جن کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ مکے کے جگر پارے، مکے کے قریش کے جگر کے ٹکڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ چپکے نہیں، کیونکہ ان کے جو بڑے تھے، ان کے جو والد تھے خاص کر، ایک ایک بھی کٹر پن میں، اسلام کے خلاف عداوت اور صحابہ کو ستانے کے سلسلے میں بہت زیادہ آگے آگے رہنے والے لوگ تھے۔ ان کی یہ اولاد کا اب سلسلہ چل رہا ہے، کیونکہ یہ بڑے لوگ تو مر گئے۔ جیسے خالد ابن ولید کے جو والد تھے، ولید ابن مغیرہ ابن شعبہ، بڑے آدمی تھے، لیکن کیا کریں ایمان نصیب نہیں ہوا۔ سرداروں میں شمار ہوتا تھا، کئی مشوروں میں یہ خود شامل تھے، سردار بنتے تھے، کئی مرتبہ آفر لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو بہرحال ایسے ہی ایک اور سردار بھی تھا مکہ مکرمہ میں، امیہ ابن خلف، بڑا مشہور آدمی، جو ابو جہل کے ساتھ اگر ملایا جائے ایسا لگتا ہے ایک سکے کے دو رخ، ایک طرف ابو جہل ہے تو دوسری طرف امیہ ابن خلف۔ صحابہ کو غلام جو تھے، کمزور جو تھے، ان کو مارنے میں، ان کو ستانے میں، ان کو تکلیف پہنچانے میں ابو جہل اور امیہ ابن خلف برابر شریک تھے۔ حتیٰ کہ امیہ ابن خلف نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے خاص کر ایک الگ سے گھوڑا پال رکھا تھا، اور کہتا تھا اس گھوڑے پر سوار ہو کر محمد کو قتل کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذلک۔ بہرحال احد کے میدان میں اس کا بھی کام تمام ہو گیا، مر گیا، جہنم رسید ہو گیا۔ اسی امیہ ابن خلف کا ایک نوجوان لڑکا، ایک بیٹا تھا، صفوان ابن امیہ، جو کہ خالد ابن ولید کے بہت خاص جگری دوست، اور رشتہ بھی تھا ان کا، رشتہ داری بھی تھی، کیونکہ سارا مکہ آپس میں رشتہ داری تھے۔ تو انہوں نے فوراً صفوان ابن امیہ کا خیال کیا، ان کے پاس گئے اور جا کر کہا صفوان تم تھوڑا سوچو تو صحیح، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہ جو نبی جن کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں، ہم روزانہ دبتے جا رہے ہیں اور وہ روزانہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھا مکے میں آ کر عمرہ بھی کر کے چلے گئے اور ہم کچھ ان کا نقصان نہیں کر سکے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تک تاخیر ہو گئی، اب ہمیں ان کے ساتھ مل جانا چاہیے، ہمیں بھی ان کے اوپر ایمان لا لینا چاہیے، قبول کر لینا چاہیے۔ اور ویسے بھی اگر وہ ترقی کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کا نام ہوتا ہے، اگر وہ ترقی کرتے ہیں، دنیا پر چھا جاتے ہیں، تو اس میں ہماری بھی تو کامیابی ہے، کیونکہ وہ ہمارے ہی خاندان کے ہیں، مکے کے ہیں، قریش کے ہیں، تو اس میں ہماری کون سی ناک کٹنے والی ہے؟ ہمارا بھی تو نام روشن ہوگا، تو ہمیں ان کے ساتھ مل جانا چاہیے، دیر نہیں کرنا۔ اب مجھے ارادہ ہو گیا، میں چلنے والا ہوں، تم بھی آؤ گے؟ تو صفوان ابن امیہ نے اتنا خطرناک جواب دیا، کہا کہ خالد تم جانا چاہو تو جاؤ، اور سن لو پوری دنیا کے انسان بھی اگر ان پر ایمان لے آئے
اور مجھے پتا چلے کہ صرف میں اکیلا رہ گیا ہوں جو ان پر ایمان نہیں لایا، تب بھی میں اکیلا ادھر ہی رہوں گا، ادھر ہرگز نہیں آؤں گا۔ کتنی نفرت تھی، کتنی کٹر پنتی تھی، آپ سوچئے۔ خالد ابن ولید کہتے ہیں جب اس نے یہ جواب دیا تو میں نے سوچا کہ اس کے اندر اتنی عداوت، اتنی دشمنی ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس کا باپ اور اس کا بھائی میدان احد میں مارے گئے، اس کے باپ اور بھائی کو قتل کر دیا گیا، تو یہ باپ کی محبت میں، بھائی کی محبت میں دشمنی پر اتر آیا ہے، اس لیے یہ ایسی سختی کی بات کر رہا ہے۔ سمجھ میں بات آتی ہے کہ اس بندے کو چوٹ لگی ہے اور وہ اس چوٹ کے نتیجے میں ایسا جواب دے رہا ہے۔ بہرحال اللہ اسے سمجھا دیں۔ خالد ابن ولید نے وہاں سے سوچا کہ اب یہ بندہ آنے والا نہیں ہے، نکلے۔ ایک اور دوست کے بارے میں سوچا، ابو جہل کا بیٹا، ابو جہل، ایک طرف امیہ ابن خلف اور ایک طرف ابو جہل، جن کے بارے میں بہت مشہور ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ ابو جہل کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں سب سے آگے آتا ہے۔ اس ابو جہل کا لڑکا تھا اکرمہ ابن ابی جہل، تو اکرمہ کے پاس آئے اور کہا اکرمہ یہی ساری بات جو صفوان ابن امیہ سے کی تھی ان سے بھی کی کہ میرا ارادہ ہے کہ چلوں، تم بھی ساتھ میں آ جاؤ۔ تو لگ بھگ انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا جیسے صفوان نے کہا تھا کہ نہیں آ سکتا۔ تو سمجھا گیا کہ کیوں نہیں آئے گا، یقیناً یہ ان کے بھی باپ کو میدان بدر میں مارا گیا تھا، ابو جہل جو مر گیا تھا، تو یقیناً ان کو بھی تکلیف پہنچی، یہ بھی نہیں آئیں گے، تو ان کو بھی چھوڑ دیا۔ جاتے جاتے کہا یہ میرا راز ہی رکھنا، کسی کو بتانا مت۔ کہا نہیں، دوستی ہے، دوستی کا حق تو ادا کرتے ہیں، کسی کو نہیں بتائیں گے کہ میں جا رہا ہوں گا، ٹھیک ہے تم جاؤ۔ آپ کو انشاءاللہ آگے بات سمجھ میں آئے گی، سننے میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو دوبارہ پھر توفیق دی، یہ صفوان ابن امیہ بھی آئے، اکرمہ بن ابی جہل بھی آئے رضی اللہ تعالی عنہم، یہ حضرات صحابہ کرام میں شامل ہو گئے، لیکن اب نہیں آئے۔ جاتے جاتے ایک تیسرے دوست کا خیال آیا، عثمان بن طلحہ۔ عثمان بن طلحہ یہ وہ آدمی ہیں، خالد ابن ولید کہتے ہیں جیسے اس کا خیال آیا تو میں نے سوچا اب اس کو کیا بات کروں، چھوڑ دیتا ہوں اس کو، کیونکہ جب ایسے دو آدمی نہیں مانے تو یہ تیسرا یہ کیسے مان جائے گا، کیونکہ اس کا باپ، اس کا چچا اور اس کے چچیرے 4 بھائی میدان احد میں مارے گئے تھے۔ تقریباً ان کا ایک خاندان تھا جو پورے کا پورا خاندان احد کے میدان میں کٹ گیا تھا، تو جس کا 1-2 مرے ہیں وہ نہیں آتے، جس کے 6-6 7-7 آدمی مارے گئے یہ کیسے آئے گا۔ تو خالد ابن ولید کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اس سے بات کروں، پھر دل نے کہا کہ یہ تو نہیں مانے گا، کہ فائدہ کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں اتمام حجت کے لیے کہ بھئی اپنی طرف سے دعوت پیش کرنا ہے تو کہیں میرے اوپر بات نہ رہ جائے، کہہ دیتے ہیں، کہنے میں کیا جائے گا، سن لیں گے جواب جو دے گا، جیسے جن دونوں نے دیا ویسے وہ بھی جواب دے گا، لیکن سنانا تو ہے۔ تو اس ارادے سے گئے اور جا کر عثمان بن طلحہ سے بھی کہا کہ میرا ارادہ ہے، میں جانا چاہتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ۔ تو عثمان بن طلحہ نے کہا خالد خدا کی قسم میرا بھی دل یہی کہتا ہے، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، بندہ دعوت دینے کے سلسلے میں کبھی کسی بندے کے بارے میں خود سے فیصلہ نہ کرے کہ یہ مانے گا یہ نہیں مانے گا۔ 1-2 بندوں نے اگر نہیں مانا تو تیسرے سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچ کر کہ یہ بندہ تو اور زیادہ فلاں طبقے کا ہے، فلاں جماعت کا ہے، فلاں ٹائپ کا بندہ ہے، یا اور زیادہ بگڑا ہوا، اچھے لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی، ایسا بندہ کیسے مان جائے گا۔ یہ ہم فیصلہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، 2 انگلیوں کے درمیان اللہ کے بین اصبع الرحمن، حدیث میں آتا ہے کہ تمام لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں، یقلبہ کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جس کا دل جیسے پھیرنا چاہتا پھیر دیتا ہے۔ تو ہمیں تو دعوت کا حکم ہے،
محنت کا حکم ہے، نتیجے کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا۔ تو بس ہر بندے پر لگاتار ایک جیسی دعوت، ایک جیسی محنت کی جائے، اور قبول کرنا نہ قبول کرنا اللہ پر چھوڑ دیا جائے کہ اللہ جس کے دل میں بات ڈالے گا وہ قبول کر لے گا، اور جس کی سمجھ میں بات نہیں آئے وہ انکار کرے گا۔ دعوت تو ہمیں ہر ایک کو دینا ہے۔ تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر ابو جہل کو بھی، امیہ کو بھی، ولید کو بھی، شیبہ کو بھی، عتبہ کو بھی، اور تمام صحابہ کو، جتنے لوگ ملے سب کو برابر کی دعوت دی، مانا کسی نے، انکار کیا کسی نے۔ تو بہرحال عثمان بن طلحہ جن کے بارے میں امید نہیں تھی، وہ ساتھ میں آ گئے اور کہا کل نکلتے ہیں، اور تھوڑا دشمنی بھی لوگوں کی زیادہ ہے، اور فی الحال عمرہ بھی ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو لوگ بہت زیادہ آگ بگولا ہو رہے ہیں، تل ملا رہے ہیں۔ اب ایسے میں ہم جیسے لوگ ادھر چلے جائیں تو اور زیادہ ہو سکتا کچھ نقصان کرنے پر آ جائیں، تو ایک کام کرتے ہیں، اکیلے اکیلے نکلیں گے رات کے اندھیرے میں، کبھی منہ اندھیرے صبح سویرے، تم اگر نکل کے آ جاؤ جلدی سے تو فلاں جگہ پر جا کر میرا انتظار کرنا، اور اگر میں پہلے چلا جاؤں تو تمہارا انتظار کروں گا، جب تک دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے آگے کا سفر نہیں کرنا۔ طے ہوا۔ اگلا دن صبح سویرے رات کے اندھیرے میں دونوں حضرات آگے پیچھے جہاں طے کیا تھا وہاں پہنچے، اور وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف بڑا ہی پر نور سفر، اپنی زندگی کے اندر کی تاریکی ادھر چھٹ رہی ہے، اور دن کے اندر ان کے زندگیوں میں نور داخل ہوتا جا رہا ہے۔ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا وعظما، اس کا جو نور ہے، وہاں کی جو پو پھٹ رہی تھی وہ نور ان کے دلوں میں داخل ہو رہی ہے، اور اس نور کی طرف یہ حضرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تھوڑا دور گزرے تھے، راستے کے اندر ایک اور شخصیت سے ملاقات ہوئی، یہ بھی نامی گرامی شخصیت، بڑا ہی نام تھا ان کا بھی مکے کے اندر، حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمرو ابن عاص بھی مکے سے حبشہ گئے تھے اور بہت دنوں تک وہیں رکے ہوئے تھے، یہ بھی اس وقت میں واپس آ رہے تھے، اور سیدھا ان کا بھی رخ راستے کے اندر تھا، یہ آ رہے تھے تو ان دونوں حضرات سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دیکھا یہ اکیلا ہی بندہ ہے، اب ان سے کیا ڈرنا، تو ان دونوں حضرات نے سلام کیا۔ انہوں نے بھی علیک سلیک کے بعد پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، انہوں نے کہا تمہارا کہاں کا، کہا اب ڈرنا کیا ہے۔ ان دونوں حضرات نے بتا دیا کہ بھئی اللہ نے ہمارے دل کے اندر اسلام کا نور داخل کر دیا ہے، ہم مدینہ منورہ جا رہے ہیں کلمہ پڑھنے، ایمان میں داخل ہونے کے لیے۔ تو عمرو بن العاص نے کہا خدا کی قسم میرا بھی یہی ارادہ ہے، میں بھی مدینہ ہی جا رہا ہوں۔ عمرو بن العاص وہ آدمی ہے جو صحابہ ہجرت کر کے پہلی مرتبہ حبشہ گئے تھے، حبشہ سے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے جو سفیر بن کر گئے تھے یہی عمرو بن العاص تھے۔ جا کر شاہ حبشہ نجاشی کے سامنے جو ان کی برائیاں بیان کی، تحفے تحائف لے کر گئے تھے، اور ان صحابہ کو مکہ واپس لانے کی ایڑی چوٹی کی کوشش جنہوں نے کی، اس میں یہ جماعت میں یہ بھی شامل تھے۔ تو ایسے آدمی آج اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، یہ بھی مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ تو یہ تین حضرات خالد ابن ولید، عثمان ابن طلحہ، عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہم، تین آدمی کی یہ جماعت مدینہ منورہ کے قریب پہنچی۔ حرہ نامی ایک جگہ ہے مدینہ منورہ سے باہر، وہاں قیام کیا اور وہاں غسل کر کے کپڑے بدلے، عصر کی اذان ہو رہی تھی، مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہلے سے تھی، آپ کو معلوم تھا کہ یہ حضرات آ رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا آج مکے کے جگر کے ٹکڑے مدینے میں آ رہے ہیں، تم ان کا استقبال کرو، ان کو اہلاً و سہلا کہو، مکے نے آج اپنے جگر پاروں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔
تو یہ حضرات جیسے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوئے، حضرت خالد بن ولید جب آئے، انہوں نے سلام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ان کے سلام کا جواب دیا، ان کا استقبال کیا اور ان کے ساتھ مصافحہ معانقہ کیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، کلمہ شہادت پڑھا۔ بعد میں حضرت عثمان بن طلحہ انہوں نے کلمہ پڑھا، بیعت کی۔ بیعت مطلب وعدہ تھا کہ آج کے بعد سے ہم آپ کے اشاروں پر اپنی جان قربان کر دیں گے، آپ جو کہیں گے کریں گے، جس سے منع کریں گے رک جائیں گے، یہ ہے بیعت۔ کر لی۔ تیسرے عمرو بن عاص آگے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو عمرو بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، تو آپ نے فرمایا عمرو یہ کیا ہے، بیعت نہیں کرو گے؟ کہا بیعت تو کرنا چاہتا ہوں لیکن پہلے ایک شرط ہے میری۔ شرط؟ غلام بننے آئے ہو ہمارے، اور کیسی شرط؟ یہ تو غلامی ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جانا کلمہ پڑھ کر، اب غلامی میں داخل ہونا چاہتے ہو اور شرط بھی رکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں میری ایک شرط ہے۔ کہا کیسی؟ میری شرط یہ ہے کہ میں نے آج سے پہلے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں آپ کے خلاف، شریعت کے، دین اسلام کے خلاف، صحابہ کے خلاف، اللہ کے خلاف، میں نے جو بولا، جو کیا، جو دشمنی کی، بہت بڑی بڑی لیسٹ ہے، بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ آج میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں، میرے وہ جتنے گناہ ہیں، جتنی غلطیاں ہیں، وہ سب ڈیلیٹ ہو جانا چاہیے، معاف ہو جانا چاہیے، اس میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا، فرمایا عمرو تم جانتے نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ کہا کیا؟ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام میں جو بندہ داخل ہوتا ہے اس سے پہلے کے جیسی بھی غلطیاں ہیں، اسلام ان سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر فرمایا صرف اسلام ہی نہیں، والہجرہ، جو کہ تم نے کیا ہے ہجرت بھی ایسی ہی چیز ہے۔ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، کہ ہجرت کرنے سے پہلے بندے کے جتنے گناہ ہیں وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک تیسری چیز ہے والحج یہدم ما کان قبلہ، کہ جب بندہ حج کرتا ہے تو حج کرنے سے پہلے جتنی غلطیاں اور گناہ اس کے ہوئے ہیں، حج کی وجہ سے وہ سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ آپ نے ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ بیان فرمایا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، والحج یہدم ما کان قبلہ۔ تب تو اگر ایسی بات ہے تو چلیے میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ کلمہ پڑھا اور ایمان میں داخل ہوئے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ دن تھا جب ہم دین اسلام میں داخل ہوئے، اس کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی معاملات میں، دشمنوں سے مقابلے کے سلسلے میں جو بھی رائے مشورہ کرنا ہوتا تھا، آپ ایسے ہر مشورے میں مجھے اور خالد بن ولید کو ضرور بلاتے۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کے خاص کر مشورے ہوتے تو ایک طرف میں ایک طرف خالد، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑ سواروں کا جو دستہ ہوتا تھا کہ گھوڑے سوار لوگوں کی جو جماعت ہوگی، اس جماعت کا سپہ سالار ان کو بنا دیا ہمیشہ کے لیے، اور ان کی ذمہ داری ہوتی تھی ہر میدان میں مقدمۃ الجیش کے خدمات انجام دینا، لشکر کے آنے سے پہلے میدان میں پہلے پہنچنا اور اس میدان کے حالات کی جانکاری لینا، اور میدان جنگ کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کو نوٹ کرنا، اور دشمن کی چال چلن پر نظر رکھنا اور آگے کی اسٹریٹجی بنانا، یہ مقدمۃ الجیش کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے سب سے پہلے میدان میں اسی مقدمے کو جانا پڑتا ہے، اور اس مقدمے کے سپہ سالار ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رہے، آپ کی زندگی میں یہ ذمہ داری خالد بن ولید کی سپرد رہی۔ پھر جب آپ پردہ فرما گئے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا خلافت کا، ان کی بھی خلافت کی مدت میں یہ ذمہ داری انہی کے حوالے رہی۔ پھر ان کے انتقال کے بعد جب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ شروع ہوا تو اب یہ ذمہ داری ان سے لے لی گئی۔ وجہ کیا تھی؟ وہ حالات انشاءاللہ جب آئیں گے سنائیں گے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا، ہٹا دیا، عام سپاہی بنا دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وجہ بہت ساری چیزیں کتابوں کے اندر غلط بھی ملتی ہیں اور صحیح وجوہات بھی اس کی ہیں، وقت جب آئے گا انشاءاللہ عرض کر لیا جائے گا۔ لیکن یہ وہ فضیلتیں تھیں جو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو آج کے دن میسر آئیں۔ آج کے بعد سے جو بھی مقابلے، جو بھی حالات پیش آئے، ان کے اندر ایک نمایاں کارنامہ، ایک اہم رول ہر میدان کے اندر آپ ان صحابہ کا اور خاص کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ اور نام نامی آپ کو بار بار سننے کو ملے گا، کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو بنایا ہی ایسا تھا۔ آخر کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب ہی دے دیا سیف اللہ، کہ یہ اللہ کی تلوار ہے۔ اس کے بعد فوراً جیسے یہ واقعہ ہوا اسلام میں داخل ہو گئے یہ تینوں حضرات، اس کے بعد فوراً ایک غزوہ موتا کا واقعہ پیش آتا ہے جو کہ تفصیل طلب ہے کہ یہ کیسے پیش آیا، وجہ کیا ہوئی تھی، انشاءاللہ اگلا جمعہ عرض کر لیں گے اس کے متعلق۔ گزشتہ جمعہ ہم نے آپ حضرات سے ایک درخواست کی تھی، چندے کے سلسلے میں اپیل کیا تھا سیلاب زدگان کے لیے جو اپنے علاقے کے اندر بہت ہی خستہ حالت، بری حالت ہے، ان لوگوں کی مدد کے لیے ماشاءاللہ آپ تمام حضرات نے بڑا دل کھول کر تعاون کیا۔ تقریباً 22-23 ہزار کا چندہ ہوا تھا گزشتہ جمعہ میں چادر کا، اور ہمارے بہت سارے نوجوانوں نے اپنا نام لکھایا، بڑی ایک جماعت آئی، سب لوگوں نے اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقت کو، اپنے مال کو لگا کر، بڑے حضرات بھی آئے تھے، ذمہ دار حضرات بھی، جن جن کو بھی موقع ملا، بہت سارے آنا چاہتے تھے، وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ ایک تقریباً 30-40 افراد کی ایک جماعت یہاں سے گئی تھی۔ کارگزاری میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا تعاون، آپ کا جو پیسہ الحمدللہ صحیح جگہ مستحق افراد تک کیسے پہنچایا گیا۔ ایک بڑا کچھ کپڑوں کا ڈھیر بھی لایا گیا تھا، بہت سارے نئے نئے کپڑے الحمدللہ صحیح انداز میں لے جا کر، اس رقم میں نہیں، یہ پوری کی پوری رقم جو چندے میں آئی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ساتھیوں نے جو رقم پہنچائی، سب وہاں لے جا کر کپڑے، حصیر، اوڑھنے بچھونے اور خود پیسہ بھی ہر گھر تک جتنے ہم کو نظر آئے متاثر افراد، حالانکہ ایسے ہزاروں گھر ہیں، علاقے ہیں جو ایک بڑے نالے کے بازو میں گھر ہیں، اس نالے کے بہاؤ کی وجہ سے اس کے اندر جب طغیانی آئی، پانی حد سے زیادہ آیا، تو جو قریب کے مکانات ہیں تقریباً پتہ نہیں کتنے مکان ہوں گے، اندازہ بھی لگانا مشکل ہے، منہدم، بالکل زمین بوس ہو گئے۔ اور بہت سارے جو تھوڑا دور دور ہیں گھروں کے اندر اتنا پانی آیا کہ ان کے استعمال کی چیزیں، فرنیچر، اوڑھنے بچھونے، تقریباً کپڑے وغیرہ سب چیزیں برباد ہو گئیں۔ تو ایسے لوگوں کو قریب سے دیکھنا، ملنا ہوا اور بڑا ہی دل پر اثر ہوا کہ حال کیسا برا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مصیبت زدگان کی غیب سے مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو درست فرمائے۔ تعاون بہت سارے لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، وہاں جماعتیں ہمارے دیکھتے ہوئی صبح سے شام تک مختلف علاقوں کے اندر مختلف جماعتیں، طرح طرح کے لوگ ہر قسم کی ضرورت کی چیزیں جس کی سمجھ میں جو آ رہا ہے وہ لے آ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، چاہے جتنا بھی تعاون کیا جائے۔ بعض لوگ جب ہم یہاں سے جا رہے تھے تو ایک خبر ملی کہ وہاں اتنی تباہی نہیں ہوئی ہے جتنا لوگ ہیلپ کرنے آ رہے ہیں، بہت زیادہ پہنچ رہا ہے۔ خدا کی قسم وہاں جاؤ ایک بار تو دیکھو تو سمجھ میں آئے گا کہ جو نقصان ہوا ہے لوگوں کا، اسے ہم جتنا بھی تعاون کریں کم ہی ہے۔ جن کا سارا گھر زمین بوس ہو گیا،
ایک دم تہس نہس ہو گیا۔ بعض بچوں کو ہم نے دیکھا کہ دوپہر کا کھانا، وہ ایک جو چھپر ہوتا ہے، ایک بہن اور بھائی بچے بیٹھ کر وہ پڑا جو دیا گیا اس کے اندر کھانا کھا رہے، گھر پر چھت نہیں ہے، سایہ نہیں ہے۔ اب ان کے گھر پر چھت پڑ جائے، دیواریں کھڑی ہو جائیں، در و دیوار بن جائیں، ان کو جتنا بھی تعاون کیا جائے کم ہی ہے میرا خیال ہے۔ ہم نے جو دیا وہ کچھ نہیں، ایک ایک کے گھر 500 1000 روپے کے لفافے بنا کر، اور الحمدللہ جتنا چندہ ہوا تھا اس سے 2 گنا زیادہ 50-60 ہزار روپے الحمدللہ ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے ساتھیوں نے تقسیم کیے۔ آپ کی جو رقم لگی تھی الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے بالکل صحیح جگہ پر امانت داری کے ساتھ پہنچا دیا گیا۔ آپ حضرات سے اسی طریقے سے ہماری گزارش ہے، جب بھی جہاں بھی آپ کو ایسی کوئی حاجت پیش آ جائے، آگے ضرورت سمجھ میں آ جائے، دل کھول کر تعاون کر دینا۔ بعض حضرات کے بعض مستورات کے احساسات جو انہوں نے جو شکریہ کے الفاظ ہمارے لیے نہیں، آپ لوگوں کے لیے جنہوں نے تعاون کیا، ان کے لیے بعض لوگوں سے جو سنا برداشت نہیں ہو سکا کہ کیا جملے نکل رہے ہیں کہ آپ لوگ کون ہیں، کہاں کے ہیں، اتنی ہماری فکر کے ساتھ آئے، جو بھی دے رہے ہیں آپ، جو بھی دے رہے ہیں ہم اس کو نہیں دیکھتے، آپ جو آئے نا ہماری فکر میں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ حقیقت میں وہ آپ لوگوں کا شکر ادا کیا گیا۔ تو میرے بھائیو، ان میں سے کسی ایک کی دعا ہماری نجات کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ جس کے دل کے احساس نکلے ہونا، تقریباً جو ساتھی ہمارے ساتھ میں تھے آپ ان سے پوچھ لیں، سب کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ تھا، رویہ تھا، معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، آگے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ امت مسلمہ جہاں جہاں بھی آباد ہے، ہر قسم کے زمینی اور آسمانی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں سے اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جو بھائی تعاون جس طریقے سے بھی کر رہے ہیں یا کر دیے ہیں یا آئندہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام معاونین کی دنیا میں بھی مدد فرمائے، آخرت میں بھی مدد فرمائے۔ آپ نے جو کچھ لگایا اس کا نعم البدل آپ تمام کو دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، جاتے ہوئے مسجد کے اخراجات کے لیے دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیجیے۔